آئی جی پولیس سندھ، سی سی پی او، معززین شہر، یونیفارم پہننے والے سندھ پولیس کے فورسز کے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، خواتین و حضرات، اور خاص طور پہ معزز ترین شہداء کے اہل خانہ اور وارثین، السلام علیکم۔ میں آپ کو الفاظ میں بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میرے تاثرات کیا ہیں یہاں پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہداء کا جو تعلق ہوتا ہے یونیفارم پہننے والوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو اتنے خاص نہیں ہوتے جتنے خاص وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی جانیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ خاص میں قبول فرماتا ہے، یہ ہمارے روز و شب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ یہ لوگ کچھ واقعی الگ ہوتے ہیں۔ ہم جب وردی کی کوئی نوکری تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری عمریں 18، 19، 20 سال کے آس پاس ہوتی ہیں۔ اس وقت تک ابھی ہم اتنے سینیکل نہیں ہوئے ہوتے کہ ہم تنخواہوں کے بارے میں اور پیسے کے بارے میں سوچیں۔ جب میں فوج میں آیا تو میرے ذہن میں فوج کے بارے میں جو تصور تھا اس کا تعلق کسی نوکری سے نہیں تھا، اس کا تعلق خدمت سے تھا، وطن کی خدمت۔ اس کا تعلق ایڈونچر سے تھا جو اس عمر میں ایک آپ کو خواہش ہوتی ہے، اور اگر کوئی نیگیٹو خواہش کا حصہ بھی تھا تو وہ بھی بڑا معصوم تھا کہ پڑھائی سے جان چھوٹ جائے، کسی طرح سے فوج میں آ جائیں گے تو شاید پڑھائی نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ پتہ لگا کہ فوج میں تو ڈبل پڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ اور اس سفر کے دوران آج تک اس نوکری کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ یہ ملک پاکستان جو 27 رمضان المبارک کو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں تحفے میں دیا، یہ ایک خاص ملک ہے۔ جیسے پروفیسر رفیق اختر نے اپنی تقریر میں، اپنے بیان میں کہا کہ یہ ملک صرف اس لیے خاص نہیں ہے کہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ یہ کلمہ کسی سیاسی جماعت، کسی مذہبی جماعت نے نہیں اٹھایا تھا۔ یہ ملک پہلا ملک ہے جو اجماع امت سے بنا ہے۔ تمام لوگوں نے، برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے ایک آواز میں یہ فیصلہ کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس کلمے پہ لبیک کہنے والوں میں سب سے زیادہ عزت سندھ ہی کو نصیب ہوئی، کیونکہ اس کو فارملائز کرنے میں سندھ اسمبلی کا سب سے پہلا کردار تھا۔ تو الحمدللہ ہم اس سرزمین پہ، اس دھرتی پہ ہیں اس وقت جس کی تاریخ میں نہ صرف اسلام سب سے پہلے آیا برصغیر پاک و ہند میں، بلکہ جہاں پاکستان بھی سب سے پہلے ایک تصور سے ایک حقیقت کی صورت میں ڈھل گیا۔ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں اس یونیفارم کی نوکری میں کہ پاکستان کی خدمت، اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک چیز ہے۔ وہ پسینہ جو ایک پولیس کا سپاہی، ایک رینجرز کا سپاہی، ایک فوج کا سپاہی اللہ کی راہ میں گراتا ہے، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جاگتی ہے، اور وہ خون جو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، مقدس ہے۔ اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود، اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود، یہ یقین، یہ پرائیڈ ہمیں آگے لے کے چلتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، اور جن کی بہت ساری تصویریں اور جن کی بہت ساری یادیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے تو دوست تھے، بھائی تھے، بھائیوں جیسے دوست تھے جو ہم سے جدا ہوئے۔ آپ کو کس کس کا نام بتائیں؟ کرنل انور شہید میرا روم میٹ پی ایم اے کا، لارجر دین لائف، ہر چیز اس نے کوئی علیحدہ طریقے سے کرنی ہوتی تھی، شہادت بھی ایک علیحدہ طریقے سے لی اس نے۔ وہ اکیلا ہو گیا تھا جنگ میں، سوات میں، اتفاق سے بچھڑ گیا اپنے سپاہیوں سے، اور وہ انتظار کر سکتا تھا، کمک اس کے پاس آ رہی تھی، اور اسے پتہ تھا کہ جب وہ اکیلا اٹھے گا تو آگے یقینی موت ہے۔
لیکن وہ گیا. میں اب تک سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا سوچ کے گیا. اسے پتہ تھا کہ اس نے واپس نہیں آنا. اس نے اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا. ساجد شہید میرا یونٹ آفسر، اس کی ہنسی آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے. کیا لائیولی آدمی تھا ماشاءاللہ. ویسے ہی گیا. جنرل سرفراز ہیلی کاپٹر کے حادثے میں 2 تمغے بصالت. ان سے ہم کہتے تھے کہ سر اب تو پیچھے کسی اور کو آگے جا لینے دے، لیکن وہ ایک لگن، ایک فرق چیز جو شہداء کی آنکھوں میں، جو ان کی جذبات میں ہوتی. امجد، جنرل امجد ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید، دوسرے بہادر آدمی. اسی حج کے اوپر سارا سفر حج کا، منی سے عرفات، عرفات سے منی، والنٹریلی خود پیدل کیا. ایسے ہی اچھا آدمی، جینوئنلی نیک آدمی. یہ سارے لوگ، یہ شہداء، ان کے بچے بچیاں، ہماری بہنیں جو ان سے جدا ہو گئی ہیں، یہ ہمارے لیے تصویریں نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے جیتے جاتے لوگ ہیں. یہ ہمارے ملنے والے پیاروں میں سے ہیں. آج بھی شہداء کے بچے، شہداء کی فیملیز ہمارے ساتھ اسی طرح شامل ہوتے ہیں جب ہمارے کورس گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں، جس طرح آپ لوگ آج شامل ہیں یہاں پہ. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ایتھوس، یہ کلچر پولیس میں بھی اسی طرح ہے جس طرح فوج میں ہے. اور یہی شاید وجہ ہے، زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جہاں پہ شہید کو بھولا نہیں جاتا. اور یہ شاید وجہ ہے کہ اس تمام کشت و خون کے باوجود جو ہم پہ مسلط کیا گیا پچھلے 20 سال میں، اور بہت سارے ملک جو ہم سے بہت زیادہ طاقتور تھے، جو ہم سے بہت زیادہ پیسے والے تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے 3 سال، 4 سال، 8 سال میں تباہ و برباد ہو گئے. لیکن الحمدللہ ہم یہاں موجود ہیں، اپنے ہونے کا حق لے کر یہاں موجود ہیں. اور انشاءاللہ العزیز ہم میں وہ خاص چیز تو نہیں ہے جو ان لوگوں میں ہے جن کو شہادت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی. لیکن شہداء کے لواحقین سے اور بچوں سے یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان کو کچھ نہیں ہونے والا جب تک ہمارے جسم میں خون کا کوئی قطرہ موجود ہے. یہ ہمارا وعدہ اللہ کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، آپ کے ساتھ. آپ سے ہماری درخواست صرف اتنی ہے، ان لوگوں کے بہاف پہ، شہداء کے بہاف پہ، غازیوں کے بہاف پہ، کہ اپنی توجہ کو ملک کی ترقی کی طرف لگائیے. آپ کا پسینہ، ہمارا خون، یہ کمبینیشن پاکستان کو انشاءاللہ وہاں لے جائے گا جہاں پہ اس کا مقام ہے. میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت شکر گزار ہوں. اتنی بڑی عزت افزائی اس محفل میں جہاں پہ شہداء کا نام لیا جا رہا ہے. وہ ہم کہتے ہوتے ہیں کئی دفعہ انگریزی میں کہ وی آر آنرنگ دی مارٹرز، لیکن شہداء کو ہم آنر نہیں کرتے. یہاں پہ آنے کی وجہ سے ہماری عزت افزائی ہوتی ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ عزت ہمیں بخشی. سندھ پولیس زندہ باد، پاکستان کا زندہ باد.